السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 کو اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس آیت کے اندر فرعون کی روش کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون کی جو ساتھی تھے، اس کی جو جماعت تھی، اس کی روش کی بات ہو رہی ہے اور اس روش کے اوپر چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے مواخذے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے قانون مکافات عمل کی پکڑ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے شروع ہم کرتے ہیں اس آیت کو کہ کداب آل فرعون والذین من قبلہم۔ آل فرعون، یہاں پر آل ہے اور فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آل فرعون عربی کا یہ لفظ ہے آل کا مطلب ہوتا ہے پیروکار جماعت۔ تو قرآن میں جہاں بھی لفظ آئے آل تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیروکار جماعت، وہ جماعت جو کسی کی آئیڈیالوجی کے اوپر اس کے ساتھ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ قرآن کی روح سے نبی کی آل تھے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کے اوپر تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کس طرح سے آل کے معنی بگاڑ کے انہوں نے درود بنایا اور اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ جو آل اس سے مراد لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خونی اولاد ہے، ان کی جو تو یہ نہیں ہے، یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ بڑی بلند سطح پہ بات کرتا ہے۔ اس کے اندر خونی رشتوں کی اہمیت ضرور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت آئیڈیالوجی کی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی، اگر آئیڈیالوجی کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن کریم کبھی بھی آل فرعون نہ کہتا۔ آل فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود آل فرعون کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو جماعت جس نے فرعون کی روش کو فالو کیا، فرعون کے ساتھی بنے، اس کے ظلم میں اس کے شریک کار تھے، قرآن ان کو آل فرعون بول رہا ہے۔ ایسے ہی نبی کے جو صحابہ ہیں، وہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے صحابہ تھے یا گزشتہ انبیاء کے صحابہ تھے؟ تو وہ ان کی آل تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں کہ جو درود بنا کے اس آل کے میننگ کو مسخ کیا، یہ بہت بڑی سازش قرآن کے خلاف رچائی گئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا ریلیجیس لٹریچر قرآن کے کس قدر خلاف ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو کس قدر تبدیل کرنے والا ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ کداب آل فرعون والذین من قبلہم۔ آل فرعون یعنی فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی عادت کے مانند۔ تو کیا ہوا؟ کذبوا بآیاتنا، یعنی ان کی مانند، ان کی عادت کی مانند انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وہ جو بعد میں لوگ آئے، فرعون کے بعد والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ پھر سمجھ لیں، فرعون کی بات ہو رہی ہے، فرعون کے پیروکاروں کی، اس کی آل کی بات ہو رہی ہے جو اس کے پیروکار تھے۔ میں نے آل کا معنی بھی بتایا، اور جو فرعون سے پہلے تھے ان کی بھی بات ہو رہی ہے جو اسی کیٹیگری کے تھے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو اور اس کے بعد فرعون کے بعد اب تک اور قیامت تک کے جتنے بھی لوگ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، یہ ہے نا کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ آل فرعون یعنی فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے لوگوں کی عادت کے مانند انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ تکذیب ہے۔ تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ماننا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، اس کے باوجود ایک تو یہ ہے کہ اپنے منہ سے کہنا کہ میں نہیں مانتا، ایک یہ کہ منہ سے نہ کہنا لیکن عمل اس کے خلاف کرنا، تو یہ عملی تکذیب ہوگی۔ یہ عملی طور پر اپنے عمل سے جھٹلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ان کا یہ جو جرم ہے قرآن کریم بتا کر کہہ رہا ہے
کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ کے قانون مکافات نے انہیں ان کے جرائم کے سبب پکڑ لیا، یعنی بلا وجہ نہیں پکڑا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی آیات کی تکذیب، یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اور اس کی مثال فرعون اور اس کی آل، یعنی اس کے ساتھی، اور اسی روش کے ان سے پہلے لوگ، فرعون سے پہلے کے لوگ، اور اسی فرعونی روش کے لوگ جو فرعون کے بعد آئے، جو اب تک آ رہے ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ ان کو تو پکڑ لیا، جو آگے آئیں گے ان کو بھی پکڑے گا۔ تو فَأَخَذَ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ کے قانون مکافات نے انہیں ان کے جرائم کے سبب پکڑ لیا، یعنی بلا وجہ نہیں پکڑا، ان کے جرم کی وجہ سے پکڑا ان کو۔ اور جرم کیا؟ اللہ کی آیات کی تکذیب، اپنے عمل سے جھٹلانا۔ تو جھٹلانا دو طرح کا میں نے بتایا، ایک تو یہ کہ منہ سے جھٹلانا، کہ اللہ کی آیات کو ماننا کہ ٹھیک ہے یہ احکام ہے، یہ قوانین ہے، لیکن کہنا کہ میں نہیں کرتا، میں وہی کروں گا جو ہمارے آباء و اجداد بتا رہے ہیں، جو ہمارے مذہبی پیشوا بتا رہے ہیں، وہی جو اس کا میننگ بتا رہے ہیں، میں تو اسی کے اوپر چلوں گا۔ تو ایک تو یہ تو منہ سے تکذیب ہو گئی، اور پھر آگے جب اس کے اوپر عمل کرے گا، یعنی قرآن کے قانون کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد، اپنے مذہبی پیشواؤں کی روح سے جب وہ عمل کرے گا تو یہ پھر عملی تکذیب ہو جائے گی۔ دونوں طرح کی تکذیب، جھٹلانا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس سبب سے اللہ کے قانون مکافات عمل نے ان کو پکڑ لیا۔ اور آگے پھر کہہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں کہ پکڑ کیوں لیا؟ اس لیے کہ واللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا قانون مکافات مجرمین کا شدت سے تعاقب کرنے والا ہے۔ تم بچ نہیں سکتے، تمہیں کوئی اسکیپ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے پیچھے شدت سے تمہارا تعاقب کر رہا ہے، تمہارے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اللہ کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے ہے، آگے نہیں ہے، یعنی وہ اپنے پیچھے لگا رہا ہو زبردستی، بالکل نہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ شدید العقاب، یہ آپ بولتے ہیں نا عقب سے، پیچھے سے، یہ وہی عقاب ہے۔ یعنی آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں کہ یہ اتنے خوبصورت ان الفاظ کی ان کی سلیکشن ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عقاب، یعنی آپ کہتے ہیں نا عقبی دروازہ، عقب سے آئے، یہ وہی عقاب ہے، میرے عقب میں، میرے پیچھے۔ تو یہاں پر شدید العقاب ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کا قانون مکافات مجرمین کا شدت سے تعاقب کر رہا ہے۔ کہتا تم جہاں مرضی بھاگ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، سمندر کی پاتال میں چلے جاؤ، خلاؤں میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ہمارا قانون مکافات تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، تمہارے تعاقب میں، تم بچ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے۔ تو تم نے جو بھی جرم کیا ہے اس کی تو تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ تم نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی، وہ کو اللہ کی ذات کے فائدے کے لیے نہیں تھے کہ ان کا اللہ کو فائدہ تھا، اگر تم عمل کرتے تو اللہ کو فائدہ ہونا تھا، نہیں، تمہیں فائدہ ہونا تھا، لیکن تم نے ان قوانین کی وائلیشن کی، اور اس کے جرم میں پھر تمہیں اس کے قانون نے جب پکڑا تو پھر تم اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر تمہاری آزادی، خود مختاری، ہر چیز، تمہاری ایگو، سب ختم ہو کر رہ گئی۔ ان قوموں کی پھر نبض چلتی ہے، پلس چلتی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی غیرت اور حمیت نہیں ہوتی، ان کی آزادی اور خود مختاری نہیں ہوتی، وہ اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے اپنی مرضی سے، وہ پھر دوسرے ممالک کے محکوم بن جاتے ہیں، ان کے سلیب بن جاتے ہیں، ان کے حکم کے غلام بن جاتے ہیں، جیسا کہ ہم ہیں۔ وہ ان کے آگے پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں، ہمیں پیسے دے دو۔ یہ حالت ہوتی ہے، ہمارے پاس، ہم نے بجٹ بنانا ہے، ہمیں گائیڈ کر دو، ہمیں کوئی باہر سے کوئی وفد دے دو جو ہمیں بجٹ بنا کر دے دے۔ یہ حالت ہوتی ہے پھر اس قوم کی، جو ہماری ہو چکی ہے۔ کیوں ہو چکی ہے؟ اللہ کی قوانین سے تکذیب، اس کی آیات، اس کے قرآن سے تکذیب،
جھٹلانا. اور اب یہ کو ہندو جھٹلا رہے ہیں؟ ہندو تو جھٹلاتے ہی نہیں. جھٹلا کون رہا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق، اپنے آپ کو وہ گروہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق کہلا رہا ہے، وہ ہے اس کی تکذیب کرنے والا، وہ ہے اس کی آیات کو جھٹلانے والا. قرآن کریم میں تو عشق کا کوئی ذرا سا بھی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں تو قانون کی اطاعت ہے، لا کو فالو کرنا ہے، عشق نہیں ہے. یہ عشق و محبت کی باتیں نہیں ہیں. یہ قانون اور قانون کا نفاذ اور قانون کی عملداری اور قانون کا اتباع، پورا فوکس قرآن کریم کا اس کے اوپر ہے. جب اس سے ہٹے، اس کی آیات کی جب انہوں نے تکذیب کی اور وہ عشق اور اس میں پڑے، تو پھر انجام دیکھ لیں. آج بین ہوا پڑا ہے، وہ گرے لسٹ میں آئے پڑے ہیں. وہ اس کے اوپر اب پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. اس کا جو سٹیٹس ہے اس ملک کا، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں، یکدم نہیں ہوتی. کتنا وقت پاکستان کو 72 سال سے اوپر جا رہا ہے، تو یہ نہیں سنبھل رہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تباہی کے بالکل قریب آتے جا رہے ہیں، دہانے پہ کھڑے ہیں، تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں. تو اب بھی وقت ہے کہ یہ سمجھ جائیں، جب یہ مہلت کا وقفہ ختم ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. پھر تو مہلت کی جو وقفہ جب ختم ہوگا تو پھر اسات آتی ہے، تو پھر تو وہ اتنی برق رفتار، اتنی بجلی کی طرح سے اوپر کونتی ہے انسانوں کے، کہ ان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ مہلت کا وقفہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. قرآن اس کو اسات بولتا ہے. جب یہ آتی ہے تو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ہوتا. اب وقت ہے کہ یہ سنبھل جائے. یہ جو عشق اور ان طرح کے قصوں میں پڑے ہوئے ہیں، سنبھل جائیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں. قانون کی اطاعت، قانون کی عملداری، یہ جب تک نہیں سکھائیں گے تو اس وقت تک کوئی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. یہ جو ہسٹری کی روح سے جو سیرت پڑھا رہے ہیں نا، یہ جو ہسٹری کی روح سے جہاد پڑھا رہے ہیں نا، یہ قوم کو تباہ کر رہا ہے. یہ وہ سیرت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جینون سیرت تھی. وہ قرآن کے اندر ہے، وہ قرآن سے لینی پڑے گی. یہ مجوس کی لکھی ہوئی سیرت ہے، جس کے اندر انہوں نے جہاد کو قتال بنا کر ڈالا. حوروں کے میننگ ایسے بدلے کہ اس کے لیے وہ لوگ تڑپتے پھرتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں اڑاتے پھرتے ہیں. یہ ہے اللہ کی تکذیب، اللہ کے قانون کی، اس کے قرآن کی، اور پھر دنیا میں یہ قوم نتیجہ بھگت رہی ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.